وہ الفاظ سننے کے قابل، اپنے عزم و حوصلے کو تازہ کرنے کے قابل ہیں۔ آپ غور سنیے، اللہ کا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سلسلے میں وعدہ فرمایا ہے، 3 چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ کر دیا ہے۔ نمبر 1 کہ اس امت کی ہلاکت کسی عمومی طوفان سے، عمومی وبا سے نہیں ہوگی۔ وَلَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌ، کوئی ایسا دشمن پیدا نہیں ہوگا جو امت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اور وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ، کہ امت کبھی ضلالت اور گمراہی پر بھی جمع نہیں ہوگی۔ یہ میں نے اس لیے پیش کیا تاکہ جب ہم حالات کا ذکر کرتے ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے ہم کو ایسی چیزوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے جس سے ہمارے اندر عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ البتہ ساری بشارتیں ایسے پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ ہم سب دنیا میں ہیں، یہاں پر کچھ فطری قوانین ہیں، ان کو جو فالو اپ کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی بشارتیں ہمارے حق میں پوری ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ رات میں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جو خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ وعن عمر بن قیس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نحن الآخرون ونحن السابقون یوم القیامہ، وإنی قائل قولا غیر فخر، ابراہیم خلیل اللہ وموسیٰ صفی اللہ وأنا حبیب اللہ ومعی لواء الحمد یوم القیامہ، وإن اللہ وعدنی فی امتی وأجارهم من 3 لا يعمهم بسنة ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام حاضرین جمعہ اور لائق تعظیم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہان کا تنہا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ بعدہ ہزاروں درود و سلام نازل ہوں نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہیں۔ قابل احترام حضرات، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے متعلق ظلم و ستم کی داستان سنتے رہے ہیں۔ قابل احترام حضرات، ہم سب انسان ہیں اور میرا یہ نقطۂ نظر ہے کہ اگر بہت دنوں تک اور بہت دیر تک مسائل کا، شدائد کا، مصائب کا اور مشکلات کا ذکر کیا جاتا رہے تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ ہم میں سے کئی افراد تو اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ یہ سب قرب قیامت کی علامات ہیں، اور اب چونکہ قیامت بہت قریب ہے اس لیے ہر آنے والا دن بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہوتا چلا جائے گا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر آنے والا دن اب ملت کی آزمائش میں نیا اضافہ کرے گا، اور ہر طلوع ہونے والا سورج ملت کی ذلت و رسوائی میں اضافے کا سبب ہوگا۔ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ زمانے میں کفر کا غلبہ ہوگا، اسلام زوال کا شکار ہوگا، برائیوں کا غلبہ ہوگا، بھلائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اہل باطل غالب اور حکمراں ہوں گے اور اہل حق شکست خوردہ ہوں گے۔ ہمارے بہت سارے علماء، داعیان اور مبلغین بھی آخری زمانے کا ذکر کرتے ہوئے احادیث کے ان ابواب کی حدیثیں جو ابواب الفتن کے نام سے ہیں، کچھ اسی طرح حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ قابل احترام حضرات، یہ سوچ بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، یہ فکر بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی سوچ اہل ایمان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ تو ان لوگوں کے لیے مناسب ہے جو صرف ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں، مگر وہ افراد
جو اللہ رب العزت پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہر طرح کی قدرت، سارے وسائل اور ذرائع اور سارے اختیارات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس طرح چاہے حالات کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ قابل احترام حضرات، ہم اور آپ تو وہ افراد ہیں جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام تاریخ کے ایک نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، مگر قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روشن مستقبل صرف اسلام کا ہے، روشن مستقبل صرف اسلام کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے یہاں پر ادیان ہیں، جتنے نظریات ہیں، جتنے فلسفے ہیں، جتنے ازم ہیں، ان سب کے مقدر میں شکست ہے اور سب کو نیست و نابود ہونا ہے۔ قابل احترام حضرات، جہاں آخری زمانے میں بہت سارے فتنوں کا ذکر ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بشارتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ آج میں نے اپنی گفتگو کا موضوع ایسی ہی بشارتوں کو بنایا ہے جس سے ہمارے اندر ایک نیا عزم و حوصلہ پیدا ہو سکے، ہم کسی طرح مایوس نہ ہوں۔ قابل احترام حضرات، بشارتوں کے ذکر سے ہم سب جانتے ہیں کہ دلوں میں امید کی نئی کرنیں پھوٹتی ہیں اور انسان یاس و نا امیدی کی کیفیت سے خود بھی باہر نکلتا ہے اور دوسروں کو بھی نکالنے کے لیے لاہ عمل بناتا ہے۔ بشارتوں ہی کے ذکر سے ہم کو اور آپ کو وہ قوت اور طاقت حاصل ہوگی کہ ملت کے عظمت پارینہ کو واپس لانے کے لیے ہم اور آپ منصوبے بنا سکیں۔ قابل احترام حضرات، تو ان بشارتوں کا ذکر اس وقت بہت ضروری ہے، خاص طور سے ان حالات میں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اہل ایمان کو بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہم سب کا شمار اہل ایمان میں ہے، ہم سب کا شمار صابرین میں ہے، ہم سب کا شمار ان لوگوں میں ہے جو اللہ رب العزت پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ بشارتیں ہمارے لیے بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے بھی مستحق روز قیامت ہوں گے۔ قابل احترام حضرات، قرآن مجید کے سورہ توبہ کے آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ نے فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں یا ان کی خواہش ہے کہ اپنے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کی روشنی کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، نور کا اتمام کرے گا، خواہ کافرین پر یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ آپ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں، خواہ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ بالکل انہی الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف کی آیت 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اہل باطل، یہ اہل کفر اور شرک، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ اللہ نے کہا واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافرین کو کتنی ہی ناپسند ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ آپ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اس کا اظہار ہو جائے، خواہ یہ بات مشرکین کو کتنی ناپسندیدہ ہو۔ قابل احترام حضرات، ہم اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے میں انبیاء کی تاریخ بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ جب ہم قرآن مجید میں حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت نوح اور ان جیسے دوسرے انبیاء کا تذکرہ پڑھتے ہیں
تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فتح و غلبہ اور کامیابی و کامرانی صرف انبیاء اور صرف اس دین حق اور صرف اہل ایمان کے لیے مقدر ہے۔ باقی خواہ کتنے بھی لوگ اچھل کود لیں اور کتنے ہی اپنی سطوت اور اپنی قدرت اور اپنے اقتدار اور سلطنت کا مظاہرہ کر لیں، آخر ان کے مقدر میں شکست ہے اور وہ ایک دن نیست و نابود ہوں گے۔ میں چونکہ وقت کم ہے اس لیے انبیاء کی تاریخ سے صرف 2 واقعات کا ذکر کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر کے مصر سے لے کے چلے اور دریائے نیل کے قریب پہنچے، اس وقت سامنے دریا تھا تو پیچھے قافلے والوں نے جب مڑ کے دیکھا تو فرعون کی فوج آ رہی تھی، فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ اس وقت سوچے کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 61 اور 62 میں اس کیفیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّ لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جمعیتوں نے، دونوں لشکروں نے، یعنی فرعون کے لشکر نے اور خود موسیٰ کے ساتھ تھے وہ اس لشکر نے، جب ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ لوگ جو موسیٰ کے ساتھ تھے، اصحاب موسیٰ، وہ لوگ جو موسیٰ کے ساتھ تھے، وہ چیخ پڑے، پکار اٹھے ان لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے اور پیچھے جو ہے فرعون کی فوج ہے۔ اس وقت دیکھیے نگاہ نبوت جو کچھ دیکھ رہی تھی، عام افراد اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا قالا کلا، حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، اب وہ رہنمائی کرے گا، اب وہی ہدایت دے گا اور وہی بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو آپ پانی پر ماریے، بحر پر ماریے، دریا پر ماریے، اور پھر ہم آگے کی تفصیل سے واقف ہیں کہ پھر اسی دریا نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نکل جانے کا راستہ دیا، اور اسی راستے سے فرعون اور اس کا لشکر جب گزرنے کی کوشش کرنے لگا تو وہی دریا ان کے قبر بن گیا، ان کے لیے موت اور ہلاکت کا ذریعہ ثابت ہو۔ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی، دین کی تبلیغ شروع کی، تو وہ ضعف کی حالت میں، بہت کمزوری کی حالت میں، مگر ہر آنے والا دن اس دین کی قوت میں اضافہ کرتا گیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی، چند لوگ تھے۔ آپ دیکھیے 13 سال تک دعوت دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصوبے کے تحت طائف کا رخ کیا، اور طائف میں اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی، اس کا جو حشر ہوا اور جو کچھ بدماشوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا اس سے اچھی طرح ہم واقف ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول جب واپس آئے تو آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، آپ نے ایک سردار کی پناہ حاصل کی اور اس کی پناہ میں مکہ میں آپ داخل ہوئے، ورنہ آپ کو خدشہ تھا کہ اہل شرک و کفر آپ کی جان لے لیں گے۔ ہجرت کا واقعہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اور جا کر کے غار ثور میں ٹھہر گئے 3 دن کے لیے۔ اس وقت تلاش کرنے والے آپ کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے وہ اس غار کے دہانے تک آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشویش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں تک آ گئے ہیں، اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ مگر اس وقت دیکھیے اس کیفیت میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ تو قابل احترام حضرات یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو، جس کو اللہ کی نصرت حاصل ہو، جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو، تو ظاہر سی بات ہے سارے جہان کے لوگ مل کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کو دیکھیے کہ جب وہ صلح ہو رہی تھی تو اہل ایمان یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم دب کر کے صلح کر رہے ہیں، کیا ہم کمزور ہیں، کیا ہم دب کر کے صلح ہم کو کرنا چاہیے؟ مگر وہی صلح
فتح مکہ کا باب ثابت ہوئی، دروازہ بنی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں قابل احترام حضرات کہ ہم کو اور آپ کو ظاہری حالات کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہم کو اور آپ کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اہل ایمان کے لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ان کی ساری امیدیں اللہ رب العزت سے وابستہ ہیں۔ قابل احترام حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخر منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو امیین میں بھیجا، انہی میں سے رسول بنا کر کے جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ان کو تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ امیین کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ نے آگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور آخر میں وہ لوگ بھی آنے والے ہیں جو اب تک ان سے نہیں ملے ہیں۔ خاص طور سے میں آپ کی توجہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم ان الفاظ پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آخر میں کچھ لوگ آنے والے ہیں جو ابھی نہیں ہیں، وہ بعد میں آئیں گے، اسی امت کا حصہ ہوں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا اللہ عزیز ہے اور اللہ حکیم ہے۔ قابل احترام حضرات، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اللہ کی بڑی اہم بشارت ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی بعثت تو امیین کی طرف ہے۔ امیین جو ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ امت کی تشکیل میں ان کی حیثیت بڑی مرکزی ہے۔ اس کے بعد اسلام میں ایرانی آئے، بربر آئے، ہندی آئے، ترک آئے اور اس امت کا حصہ بنتے چلے گئے، مگر آپ سے ان کی بعثت عمومی طور پر پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو آخرین منہم جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی مجھ کو یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان من اشد امتی لیحب الناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں مجھ سے شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، مجھ سے شدید محبت کرنے والے لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی اے کاش مجھ کو دیکھتا اور اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور اپنا مال مجھ پر نچھاور کرتا، فدا کرتا۔ قابل احترام حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور قرآن مجید کے الفاظ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ شاید ہم ہی وہ لوگ ہیں وآخر منہم۔ ہم کو اپنے آپ کو اس کا مصداق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو نا امیدی کی کیا سبب ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے تو بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں کامیابی کی۔ اہل ایمان کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے، تو ہمیں آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی بعثت تھی وہ تو امیین کے لیے تھی، اور اس خصوصی بعثت کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کر دیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب کی حد تک آپ نے دین کو غالب کر دیا، دین وہاں غالب ہو گیا، کوئی دین باقی نہیں تھا۔ مگر اس بعثت کا دوسرا پہلو جو عمومی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین پوری دنیا پر غالب ہو جائے، لِأُظْهِرْهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تمام ادیان پر غالب ہو جائے، یہ دین گلوبل سسٹم بنے، یہ دین ورلڈ آرڈر بنے، یہ دین ایک عالمی نظام بنے، اور اس دین کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے۔ قابل احترام حضرات، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ کام ہوگا، اس زمین پر یہ دین غالب ہوگا، اور اس کے لیے اس امت کو کام کرنا ہے۔ یہ مشن ابھی باقی ہے، اور یہ انشاءاللہ اس امت کے ذریعے پورا ہوگا۔ قابل احترام حضرات، دنیا میں ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس وقت تم لوگ دور نبوت میں ہو، تو یہ دور نبوت اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا اس کو ختم کرے گا۔
پھر اس دور کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کی طرز پر خلافت کو قائم کرے گا. پھر وہ خلافت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا اس کو ختم کرے گا. اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی، وہ قائم رہے گی بادشاہت جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا وہ ختم ہوگی، اس کو اللہ ختم کرے گا. پھر جبر کی فرما روائی یعنی غلامی کی بادشاہت ہوگی، وہ بھی اس وقت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا اس کا بھی خاتمہ ہوگا. پھر نبوت کے طرز پر خلافت قائم ہوگی. یہ الفاظ کہہ کر کے اللہ کے رسول خاموش ہو گئی. قابل احترام حضرات، اس حدیث کے مطابق امت کا پہلا دور نبوت کا ہے، دوسرا دور خلافت علی منہاج نبوت کا ہے، تیسرا دور ظالم بادشاہت کا ہے، چوتھا دور غلامی والی بادشاہت کا ہے، اور اس سے بھی امت اس وقت باہر آ چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں امت کی ساری سرزمینیں غیروں کے قبضے میں تھیں. یہ استعمار کا دور رہا ہے. کہیں پر انگریز، کہیں پر فرانسیسی، کہیں پر ولندوزی، کہیں پر اٹالینز اور کہیں پر فرینچ ہماری زمینوں پر قابض تھے. مگر آج ہم آزاد ہیں، ہماری زمینیں آزاد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج دوسری قسم کی غلامی میں ملت مبتلا ہے. یہ فکری غلامی ہے، یہ معاشی غلامی ہے، یہ علمی غلامی ہے، یہ اقتصادی غلامی ہے. انشاءاللہ اس سے بھی ملت آزاد ہوگی اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. اس وقت امت چوتھے اور پانچویں دور کے درمیان ہے. میں اس وقت آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی تو میں نے اس کے مشرق کو دیکھا، میں نے اس کے مغرب کو دیکھا. تو میری اس امت کی بادشاہت، اس کی ملکیت ان تمام حصوں تک پہنچے گی جہاں تک زمین سمیٹ دی گئی تھی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی دوسری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یبقى علی ظاہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین پر کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، ظاہر الارض اس زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ اینٹ پتھر کا بنا ہوا گھر ہو یا گھاس اور پھوس کا بنا ہوا چھپر ہو، یعنی چاہے وہ دیہات ہو، چاہے وہ شہر ہوں، چاہے وہ خیمے ہوں اونٹوں کے اونوں سے، بھیڑوں کے اونوں سے بنائے گئے ہوں یا RCC کی بلڈنگیں ہوں، کوئی بھی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو اس میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو اس میں داخل فرمائے گا. یا تو لوگ عزت کے ساتھ اس کو قبول کر کے خود بھی باعزت ہوں گے، یا تو ذلت کے ساتھ اس کو قبول کر کے اس کی مطیع و فرما بردار ہوں گے. اس ساری چیزیں بیان جب اللہ کے رسول نے کی تو حضرت نعمان کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا قلت فیکون الدین کلہ للہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت اس زمین پر آئے گا، اس زمین پر ایسا سورج طلوع ہوگا جب ساری سرزمین کا ایک ہی دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا. قابل احترام حضرات، اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. قابل احترام حضرات، اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ سورج کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے، سورج کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے، جہاں تک سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں تک غروب ہوتا ہے، یہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ. قابل احترام حضرات، یہ سب امت کے لیے بشارتیں ہیں، یہ سب امت کے لیے بشارتیں ہیں. شروع میں نے آپ کے سامنے ایک بہت اہم حدیث اور سورہ نور کے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے جس کے راوی عمر بن قیس ہیں. اللہ کے رسول نے کہا، نحن الاخرون، اس زمین پر ہم آخری حصے میں آئے ہیں. لوگ ہم سے آگے آ کے جا چکے ہیں اور ہم اس زمین پر اس دنیا کے آخری مدت میں آخری حصے میں آئے ہیں. وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے. یہاں پر گرچہ ہم آخر میں ہیں مگر قیامت میں ہم سب سے آخر ہوں گے.
اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ، ایک بات ہے جو بغیر کسی فخر کے میں بتانا چاہتا ہوں، محض تحدیث نعمت کے طور پر۔ وہ بات یہ ہے ابراہیم و خلیل اللہ، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، وموسیٰ صفی اللہ، حضرت موسیٰ اللہ کے صفی ہیں، منتخب کیے ہوئے فرد ہیں، وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، وَمَيَ لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ الفاظ سننے کے قابل، اپنے عزم و حوصلے کو تازہ کرنے کے قابل ہیں۔ آپ غور سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سلسلے میں وعدہ فرمایا ہے، وَأَجَارَهُم مِّن ثَلَاثٍ، اور 3 چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ کر دیا ہے۔ نمبر 1، لا يعمهم بسنة، کہ اس امت کی ہلاکت کسی عمومی طوفان سے، عمومی وبا سے نہیں ہوگی، قحط سے نہیں ہوگی، کوئی ایسا حادثہ اس امت پر نہیں آ کہ ساری امت ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا يستأصلهم عدو، کوئی ایسا دشمن پیدا نہیں ہوگا جو امت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، نیست و نابود کر دے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور ولا يجمعهم على ضلالہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امت کبھی ضلالت اور گمراہی پر بھی جمع نہیں ہوگی، بلکہ گروہ حق پر قائم رہے گا اور قیامت اس کے درمیان آئے گی۔ قابل احترام حضرات، یہ احادیث سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن میں ہمارے لیے بڑی بشارتیں ہیں اور حوصلے کا سامان ہے۔ یہ میں نے اس لیے پیش کیا تاکہ جب ہم مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، جب حالات کا ذکر کرتے ہیں، تو مایوس ہونے کے بجائے ہم کو ایسی چیزوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے جس سے ہمارے اندر عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ البتہ ساری بشارتیں ایسے پوری ہونے والی نہیں ہیں، ہم سب دنیا میں ہیں، یہاں پر کچھ نیچرل لاز ہیں، کچھ فطری قوانین ہیں، ان کو جو فالو اپ کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی بشارتیں ہمارے حق میں پوری ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ رعد میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جو خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے تمکین اور قدرت اور قوت اور سطوت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تاریخ کے ایسے واقعات بتاتا کہ اللہ کے رسول نے کچھ صحابہ کو جب محاذ جنگ بھیجا اور بشارتیں دے کر بھیجا کہ جیت تمہاری ہوگی، صحابہ وہاں جانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے، بلکہ جو کچھ تدابیر ہو سکتی تھی، جو کوششیں ہو سکتی تھیں، انہوں نے ان کوششوں کو روح بعمل لائے، اس پر عمل کیا۔ تو جو یہ بشارتیں ہیں، ان کے سلسلے میں ہمیں جو کچھ کام کرنے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، بہت ضروری کام ہے کہ قرآن و سنت سے ہماری اچھی واقفیت ہو، قرآن و سنت کا ہمیں اچھا علم ہو، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اسلام کا علم۔ قابل احترام حضرات، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوگی کہ جس دین کے، جس قرآن کے، جس نظریے کے غالب ہونے کی ہم سب خواہش رکھتے ہیں، آرزو و تمنا رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بھی پوری طرح نہ جانتے ہوں، واقف نہ ہو، تو عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ تو ہمیں علم رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دین کی مکمل ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ ابھی ہم نے سورہ نور کی جو آیت پڑھی، بس بات میں ختم کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں اور جو عمل صالح کریں، اللہ نے اسے وعدہ کر رکھا ہے، لفظ وعدہ ہے، اللہ ایسے بھی کہتا ہے تب بھی یقین کی بات تھی، مگر اللہ نے کہا وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے کے لوگوں کو عطا کر چکا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا اور اس دین کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے گا جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، جس دین کو اللہ نے ان کے پسند کیا ہے۔ قابل احترام حضرات، ایمان اور عمل صالح کی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے، ان بشارتوں کے حوالے سے با مقصد زندگی گزارے ہم، با مقصد۔ ظاہر سی بات ہے، ہم آپ وہ افراد ہیں جو بے مقصد زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ ہمارا ایک نصب العین ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اجتماعیت کی زندگی اسلام میں مطلوب ہے۔ فرداً یہ بشارتیں پوری نہیں ہوں گی، بلکہ ہم اور آپ کو جماعت بن کے رہنا ہے۔ اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کریں گے تو ہماری وہ مدد کرے گا۔ چھٹی بات یہ ہے، اپنی توانائی، اپنے اوقات، اپنے دولت
کو لوگوں اور فضول کاموں میں ضائع کرنے سے بچانا۔ مجھے عجیب و غریب لگتا ہے کہ وہ ملت جو زمین پر بہت بامقصد طریقے سے پیدا کی گئی ہو، وہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے وہ کرکٹ کا میچ، وہ کھیل کا میچ دیکھنے میں، موبائل پر وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے گزارے۔ یہ عجیب و غریب بات ہمارے آپ کے لیے ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ تو ہمارا وقت ہی ہے، اسی کو استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو بھی سنوار سکتے ہیں اور ملت کے مستقبل کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، کاہلی، سستی، بے عملی کو چھوڑ کر جدوجہد، عمل اور محنت کا راستہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو وہ مسلمان بنائے جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی نے بشارت دے دی ہیں کہ ہم سے وہ شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان مسلمانوں میں ہمارا شمار فرمائے جن کے بارے میں اللہ نے کامرانی کی بشارت دی ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔